بازنطین کی نئی سرزمین پر نئے خطرات، نئے دشمن اور نئے غدار ارطغرل کے منتظر تھے۔ چاودار قبیلے کا اورال بھی ایک ایسا ہی اضافہ تھا، لیکن اس کی شخصیت میں بدی کے متعدد عناصر مل کر اسے شیطان کے قریب ترین مخلوق بنا رہے تھے۔ اورال ایک ایسا حاسد تھا جسے کسی کی کامیابی اور ترقی قبول نہیں تھی۔ اورال ایک ایسا منافق تھا جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ہی قبیلے اور خاندان کو آگ میں جھونک سکتا تھا۔ اورال ایک ایسا مکار تھا جس کے کتنے ہی روپ تھے اور ہر روپ میں وہ خطرناک تھا۔ قدرت جہاں ظالم پیدا کرتی ہے، وہیں اپنی مخلوق میں توازن پیدا کرنے کے لیے منصف بھی بھیجتی ہے، جو ظالم کو مٹا کر ثابت کرتے ہیں کہ حق رہنے والا ہے اور باطل کو بہرحال مٹنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اورال کی جانب سے ارطغرل کے خلاف کی جانے والی 3 بڑی سازشوں کو زیر بحث لائیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ارطغرل نے اورال کے ہر پینترے کو شکست دی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 3، ارطغرل اور اورال کی پہلی ملاقات ہانلی بازار میں ہوئی اور ان کے درمیان دشمنی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ اورال ایک بڑے قبیلے چاودار کے سرداران میں سے تھا اور اپنے قبیلے کے تجارتی امور اس کے ذمہ تھے۔ اپنی فطرت میں موجود لالچ سے مجبور ہو کر اورال نے ایک تاجر سے اپنے قبیلے کی خواتین کی تیار کردہ قالینوں کا زیادہ منافع طلب کیا اور تاجر نے وہ قالینیں ارطغرل سے خرید لیں۔ قالینوں کو ترگت کی نگرانی میں بندرگاہ تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ارطغرل نے اٹھا لی۔ اپنی اس تجارتی ناکامی پر سیخ پا ہو کر اورال نے اپنے خاص سپاہی باتوہان کو ارطغرل کے سپاہیوں کا تعاقب کر کے وہ قالین جلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ رات کے پہر میں باتوہان نے اچانک ترگت اور ان کے سپاہیوں پر خطرناک حملہ کیا اور ترگت کو بری طرح زخمی کر کے وہ قالین جلانے میں کامیاب ہو گیا۔ بظاہر یہ اورال کی کامیابی تھی، لیکن اس ایک حرکت نے مستقبل میں اس کے لیے گھیرا تنگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 2، ارطغرل کی بڑھتی مقبولیت اور طاقت سے خوفزدہ اورال اس وقت اور بھی برہم ہوا جب اس کے بابا نے غازی کو مشترکہ تجارت کی دعوت دی اور کائی اور چاودار قبیلے کی خواتین کے لیے مشترکہ قالین سازی کا نہ صرف منصوبہ بنایا گیا بلکہ ہانلی بازار میں ایک دکان بھی لے لی گئی۔ اورال نے کائی خواتین میں خوف و ہراس پھیلانے اور ارطغرل کو راستے سے ہٹانے کے لیے کرائے کے ایک ڈاکو سے کائی خواتین پر اس وقت حملہ کروایا جب وہ اپنے قبیلے سے ہانلی بازار آ رہی تھی۔ ڈاکوؤں نے متعدد سپاہیوں کو شہید کیا اور حلیمہ اور اسلحان کو اغوا کر لیا۔ اپنی بہن اسلحان کی موجودگی میں یہ حملہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کا شک اورال پر نہ جائے۔ ارطغرل ڈاکوؤں کے تعاقب میں ان تک پہنچے تو ان کی جانب سے 1000 سکوں کا مطالبہ کیا گیا اور وہاں یہ سکے لے کر تنہا آنے کی شرط بھی عائد کی گئی، بصورت دیگر خطرناک نتائج سے دوچار ہونے کا کہا گیا۔ غازی وہ سکے لے کر اگلے روز وہاں پہنچے تو ڈاکو نے سونا حاصل کرنے کے بعد ارطغرل پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ کی مدد آن پہنچی اور آلیار بے وہاں آئے، جن کے ساتھ مجبوری میں اورال کو بھی آنا پڑا۔ یوں اپنے ہاتھوں رچی سازش کو خود ہی ناکام بنا کر اورال کو ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 1، قالین جلانے کے دوران غازی کے سپاہیوں کو شہید کرنے والی اورال کی سازش بے نقاب ہوئی تو اس پر مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت کی سزا ملی، لیکن پھانسی سے چند لمحے پہلے اورال کے بابا جاندار بے کی موت نے اس پھانسی کو مؤخر کر دیا۔ حالات کی کشیدگی کے پیش نظر امیر سعادتین نے چاودار قبیلے کے ایک غدار سردار کے لیے سرداری کی راہ ہموار کی، جس کا صاف مطلب تھا کہ اب کائی اور چاودار قبیلے کے سپاہی ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں گے۔ ارطغرل سرداری آلیار کو ملتے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے امیر سعادتین سے سودا کیا کہ وہ اورال کو معاف کر دیں گے، لیکن بدلے میں آلیار کو سردار بنانے میں سعادتین کو سرداران کو قائل کرنا ہوگا۔ اورال کی آزادی کے بعد جرگہ منعقد ہوا تو وہ اس خود اعتمادی کے ساتھ جرگے میں شریک ہوا کہ اب وہ سردار بنے گا، لیکن تمام سرداران نے آلیار کے حق میں رائے دے کر اورال کو شدید ندامت سے دوچار کیا۔ بدی کی فطرت کے زیر اثر رہنے والے اورال نے سرداری کے حصول کے لیے اس بار بغاوت کا راستہ اپنایا
بنایا اور قبیلے پر حملہ کر کے نہ صرف قبضہ جما لیا بلکہ کئی خواتین کو بھی اپنا قیدی بنا لیا۔ جب برائی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر قدرت اس کا خاتمہ کر کے یہ ثابت کرتی ہے کہ حق رہنے والا ہے اور باطل کو بہرحال مٹنا ہوگا۔ ارطغرل کی تلوار حق کی گونج سے لہرائی تو اورال اپنی باغی فطرت اور ادھوری حسرتوں سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔